آج طبیعت کچھ ناساز ہے، لیکن میں نے سوچا کہ ضیاء محی الدین صاحب پہ بات ہو رہی ہے، ایک سلسلہ جاری ہے، وہ جاری رہنا چاہیے، اور کیونکہ آج کی قسط میرے نزدیک سب سے اہم قسط ہے۔ تو میں نے جیسا کہ پچھلی قسط میں بتایا کہ ضیاء صاحب اب ذرا سے کمزور پڑ رہے تھے، بڑھاپے کی طرف گامزن تھے، اور وہ ایک پروگرام میں تقریباً غش کھا کے نیچے گر پڑے تھے، لیکن انہیں بچا لیا گیا۔ اور وہ لیکن اس کے بعد بھی، اس کے باوجود ضیاء صاحب نے، جیسے کہ میں نے ایک آپ کو کال سنایا تھا کہ وی ڈونٹ اسٹاپ پلینگ بیکاز وی گرو اولڈ، وی گرو اولڈ بیکاز وی اسٹاپ پلینگ۔ تو ضیاء صاحب کام کرتے رہے، اور اس کے بعد بھی مجھے یاد ہے ضیاء صاحب نے ایک دو ڈرامے بھی ڈائریکٹ کیے، بلکہ شاید 2 سے زیادہ۔ اور چونکہ میں بہت اب بے باکی سے تبصرہ کیا کرتا تھا ان کے سامنے، یعنی لکھتا تو تھا لیکن ان کے سامنے بھی تبصرے اب بے باکی سے کیا کرتا تھا، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میرے تبصروں سے وہ اکثر اتفاق کرتے تھے بہت سی باتوں سے۔ مثال کے طور پر شیکسپیئر کا ایک بہت مشہور ٹریجڈی انہوں نے کی، جس میں ایک بہت سینئر تھیٹر کے فنکار کو انہوں نے مرکزی کردار دیا۔ تو میرے نزدیک اس کردار کو اس سینئر فنکار نے تباہ کر دیا، بہت بری اداکاری کی۔ وہ پورے کھیل میں ایک ٹون سے بات کرتے رہے، اور جبکہ کم از کم 3 لیئرز تھیں اس کردار کی، 3 تہیں تھیں، 3 پرتیں تھیں۔ اور اب ضیاء صاحب نے وہ کھیل ڈائریکٹ کیا تھا، کھیل برا نہیں تھا، اچھا ڈائریکٹ ہوا تھا، لیکن وہ جو مرکزی کردار نبھا رہے تھے وہ بہت برا کام کیا انہوں نے۔ بہت مشہور آدمی ہے، بہت مشہور تھیٹر کے آدمی۔ میں نے اس کا اظہار جب میں نے لکھا تو میں نے بہت زیادہ سخت نہیں، لیکن ضیاء صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو میں نے کہا ضیاء صاحب ان صاحب نے کچھ اچھا نہیں کیا۔ تو ضیاء صاحب نے مجھ سے اتفاق کیا، میں یہ بات آج پہلی بار بتا رہا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ بھئی اب ان کو میں کتنا سمجھاتا۔ تو اس طرح ضیاء صاحب کی کے ساتھ میرا جو نسبت تھی وہ بڑھتی چلی گئی، لیکن پھر عمر بھی بڑھ رہی تھی ان کی، اور وہ دن بدن کمزور بھی ہوتے جا رہے تھے۔ پھر کچھ ایسا ہوا جس سے پوری دنیا متاثر ہوئی، کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا مڈل ایج، پوری دنیا متاثر ہوئی، اور وہ تھا پینڈیمک، وبا کے دن، یعنی کووڈ پینڈیمک۔ اور اس نے تمام دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ میں خود میری اپنی زندگی میں بہت جو بڑی تبدیلیاں آئیں، میری زندگی بدلی، وہ انہی دنوں میں مطلب کچھ ایسی تبدیلیاں آئیں جن سے میں بہت دکھی ہوا، انہی دنوں کی بات ہے۔ ضیاء صاحب کی عمر خاصی بڑھ چکی تھی۔ اب میں اگر یہ بات کہوں تو شاید کچھ لوگ یقین نہ کریں، لیکن ضیاء صاحب ان دنوں بہت، کیا صحیح لفظ ہوگا مجھے مل نہیں رہا، لیکن میں یہ کہہ دوں کہ میں ضیاء صاحب کے علاقے میں ہی رہتا تھا، ان سے کوئی 10-15 منٹ کی ڈرائیو پہ۔ وہ ہر دوسرے روز، اگر روزانہ نہیں تو، چونکہ ہر آدمی مقید ہو گیا تھا، قید ہو گیا تھا کووڈ کے دنوں میں، گھر سے بھی نکلنا مشکل ہو گیا تھا، سب ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، کوئی کھانستا تھا، کوئی چھینک لیتا تھا تو مطلب لوگ چوکنے ہو جاتے تھے۔ یہ وہ دور تھا۔ پھر گھروں میں نااتفاقیاں پھیل رہی تھیں، رشتے ٹوٹ رہے تھے، رشتے بن رہے تھے، یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو اور کوئی انسان اس سے بچ نہیں پایا، یا زیادہ تر انسان اس سے بچ نہیں پایا۔ ضیاء صاحب مجھے ہر دوسرے روز کال کیا کرتے تھے، میں بھی ان کو کال کرتا تھا، اور وہ بہت ظاہر قید ہو گئے تھے گھر میں، تو سب ہر آدمی اکتا رہا تھا، اور مجھے کہنے لگے کہ بھائی پیرزادہ صاحب تشریف لائیے، کچھ نئی چیزیں سنانی ہیں۔ پھر انہوں نے کچھ مزید کچھ نئی چیزیں ریکارڈ کی تھیں، کچھ نظمیں تھیں، کچھ نثر پارے تھے جو انہوں نے ریکارڈ کیے تھے۔ گھر میں ان کے کبھی نہیں گیا تھا، لیکن میں ان کو ٹالتا رہا شروع میں، کیونکہ میں نے کہا کہ میرے اپنے حالات کچھ اچھے نہیں تھے۔ لیکن پھر میں ایک دن میں نے سوچا کہ بھائی چلے جانا چاہیے ان کے پاس، وہ اتنا انسسٹ کر رہے ہیں، تو میں ضیاء صاحب کے پاس چلا گیا۔ اب یہ وبا کی پیک بالکل ایسے دن ہے کہ جب وبا بہت زور و شور سے پھیلی ہوئی ہے۔ ان کا جو ملازم تھا اس نے مجھ پہ سینیٹائزر کا چھڑکاؤ کیا اور ماسک پہننا، یہ وہ،
اور میں ان کے اس وسیع گھر میں پہنچا اور ان کی اسٹڈی میں. وہ دن یعنی اس لیے یادگار ہے کہ میں نے کوئی 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے ضیاء صاحب کے ساتھ گزارے، جس دوران انہوں نے مجھے کھانا بھی بہت پرتکلف پیش کیا، چائے، گفتگو، اور پھر وہ ریکارڈنگز سنائیں جو انہوں نے نئی کی تھیں. اس میں کچھ نظمیں تھیں، کچھ نثر پارے تھے، بہت عمدہ ریکارڈنگز تھیں. اور میں بہت متاثر ہوں. ضیاء صاحب کا جواب نہیں تھا، یعنی اس عمر میں بھی. اب وہ آئی تھنک ہی واز پشنگ 90، لیٹ 80s میں تھے یا 90 کے ہونے والے تھے. اور لیکن وہ جو پڑھنے کا انداز تھا، اس کا جو بانک پن تھا، اس کی جو توانائی تھی، وہ بہت زیادہ کم نہیں ہوئی تھی. وہ پڑھتے جب تھے تو وہ اپنے آپ میں آ جاتے تھے. اب یہ بات میں کیسے بتاؤں. پھر جب بہت دیر ہو گئی تو میں نے ضیاء صاحب سے اجازت چاہی. کھانا بھی کھا لیا، چائے بھی پی لی، سوپ بھی پی لیا، ان کی ریکارڈنگ بھی سن لی. ان کی جو راشد صاحب کے ساتھ ان کا وقت گزرا، انہوں راشد کے ساتھ سوری، وہ بھی میں نے اس کا بھی ذکر کیا. انہوں نے پھر منٹو صاحب کے بارے میں انہوں نے ایک قصہ سنایا، وہ سنا نہیں سکتا. اس طرح کی چیزیں بہت ساری بات ہوئی. بہت ہی اچھا، یہ بہت ہی دلچسپ باتیں ہوئیں، بہت میں نے سیکھا. جب میں نے اجازت طلب کی جانے کے لیے تو ضیاء صاحب نے کہا کہ اب میرے ساتھ آئیے. پھر وہ مجھے ایک دراز کی طرف لے گئے اور اشارہ کیا، اس نے کہا کہ اس دراز کو کھولیے. میں نے وہ دراز کھینچ لی اپنی طرف، تو اس میں بہت سارے کاغذات تھے. کہنے لگے کہ یہ جو کاغذ کا بنڈل ہے، اب تک دنیا میں جو کچھ میرے بارے میں لکھا گیا ہے، میرے فن کے بارے میں، میری شخصیت کے بارے میں، دنیا بھر میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ سب موجود ہے. جب میں مر جاؤں تو آپ کو اس تک رسائی حاصل ہے، یعنی آپ اس سے کچھ دیکھ لیجیے گا، پڑھ لیجیے گا کچھ چیزیں اگر لکھنا ہو. میں ڈر گیا، خوفزدہ ہو گیا. اور میں نے پھر وہی، جیسا کہ میں نے پچھلی قسط میں کہا، میں نے رسمی سی باتیں کی. میں نے کہا ضیاء صاحب ایسا کیوں کہتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ابھی تو آپ اب اتنی اچھی ریکارڈنگ سنائی آپ نے، یہ ریکارڈنگ چلیں گی. پھر میں نے اپنے وہی جو میں حوالے دیتا ہوں، میں نے کہا میری کتاب ایک چھپنے والی ہے، مجھے آپ کو پیش کرنی ہے کتاب، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن میں جب ان کے گھر سے نکلا اور اپنے گھر تک پہنچا تو میرے اندر ایک سناٹا سا ہو گیا. اور میں سوچتا رہا، یہ سب کی زندگیوں کا کھیل ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہوتا ہے. فنکار بھی سب کی طرح آدمی ہے، انسان ہے. یہ آسان مرحلے نہیں ہے. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے گی.